اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. Assalamu alaikum. Once again, we are here with another lecture, and today our topic is Elizabethan drama. آج اس کلاس میں ہم ایلزبیتھن ڈرامہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس شیکسپیرین پیریڈ ہے یا رینیساں پیریڈ ہے، اس کے ڈرامے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہم ایلزبیتھن ڈرامہ کا فرسٹ پیریڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ پیریڈ کے بارے میں بات کریں گے. آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا ہوگا، یا اگر سنا ہوگا کہ ایلزبیتھن پیریڈ جو ہے، اس میں یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ انتہائی ڈیولپمنٹ اس نے کی ہے. یعنی ڈرامہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئے ہیں. کب؟ ایلزبیتھن پیریڈ میں. یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو آج ایم سی کیوز کے طور پہ اپنے پاس نوٹ کر لے کہ ایلزبیتھن پیریڈ میں وہ ڈرامہ انتہائی ڈیولپ ہوئی، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈراماٹسٹ تھے جو کہ وہ آج کل بھی وہ ہم یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کے بغیر ہم ماسٹر آف انگلش نہیں کر سکتے، یا ماسٹر ان انگلش ہم نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کرسٹوفر مارلو کا، یا اگر میں ولیم شیکسپیئر کا ایگزامپل دوں، ایسا کوئی بندہ میں نہیں دیکھا، نہ آپ لوگ دیکھیں گے، جس نے ماسٹر کی اسٹڈی میں مارلو نہ پڑھا ہو یا اس نے ولیم شیکسپیئر نہ پڑھا ہو. یہ ایسے ڈراماٹسٹ تھے جو کہ ایلزبیتھن پیریڈ سے تعلق رکھتے تھے. اس کا ایک ریزن ہے کہ کیوں یہ آپ کے انٹرویو میں بھی آ سکتا ہے کہ کیوں جو ہے یہ انتہائی ڈیولپ ہوئی، یہ ڈرامہ کس طرح وہ ایسی ڈیولپمنٹ اس میں آئی. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ہیومنسٹ ٹیچنگ، یعنی ہیومنسٹ ایک ویو جو تھا، وہ اس کے اوپر ہم پورے لیکچرز آپ دیکھ بھی سکتے ہو. تقریباً لیکچر 10، 11 اینڈ 12 اس کے اوپر ہے. اس میں ہم تو اس نے کیا کہ یہ ہیومنسٹ ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہیومنزم کا یہ بھی ایک اسٹڈی تھی کہ ہم کیا ہوا، وہ جو ٹیکسٹ تھے، لیٹن کا ٹیکسٹ جو تھے، وہ یونیورسٹیز اور اسکول میں وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھنے پہ مجبور ہوئے، اور ان کو یہ ایک حکم دی گئی کہ آپ اس کو پراپرلی اسکول اور یونیورسٹیز میں اسٹڈی کرنا شروع کریں. تو کیا ہوا کہ اسکول یونیورسٹیز میں وہی جو ہے لیٹن ڈراماز جو تھے، مطلب وہ بھی وہ جو تھے وہ لیٹن ٹیکسٹ تھے نا، جس طرح وہ اس کو بتایا گیا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. مطلب جو ٹیکسٹ ہے لیٹن کا، وہ کیا کرے، وہ آپ اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کرے یا پڑھانا شروع کرے. تو کیا ہوا کہ جیسے وہ شروع ہوئی تو اس میں ڈیولپمنٹ آف اسٹڈی آف لیٹن ڈرامہ آ گئی. مطلب یہ ہے کہ اسکول اور یونیورسٹیز میں کس چیز کا اسٹڈی شروع ہوئی کہ لیٹن ڈرامہ کا. لاطینی زبان کے جتنے بھی ڈراماز تھے ان کو اسٹڈی پڑھنا شروع ہوئی. اور یہ کس کے ڈرامے تھے؟ یہ تھے ٹیرنس کے ڈرامے تھے، پلاٹس کے ڈرامے تھے، سینیکا کے ڈرامے تھے. یہ کون تھے؟ یہ فرینچ ڈراماٹسٹ تھے، اور اس نے لیٹن لینگویج میں ہم نے وہ اگر آپ کو یاد ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں جب ہمارے پاس کنفلکٹ آف سویلائزیشن آتا تھا اور ہمارے پاس لینگویج کا جو کنفلکٹ آتا تھا، وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہو. پریویس لیکچرز کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں. یہ فرینچ ڈراماٹسٹ تھے. فرینچ ڈراماٹسٹ تھے. اس کے وہ مطلب وہ ان کے ڈرامز جو تھے ان کو اسٹڈی کرنا یا ان کو جو تھے وہ ریڈ آؤٹ کرنا وہاں پر شروع ہو گئے. تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو ہمارے پاس کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو لیٹن ٹیکسٹ کو یا لیٹن ڈرامے کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے، یا تو وہ یونیورسٹی یا اسکول کے قابل اسٹوڈنٹس یا ان کے ٹیچرز یونیورسٹی کے اسکول کے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، اس نے ایک اویئرنیس پلائی لوگوں کے ذہن میں، اور تقریباً مڈ آف 16، اور نہ صرف وہ لیٹن ڈرامہ پڑھاتے تھے بلکہ آلسو انگلش کے کبھی کبھی ڈرامے وغیرہ ان کو سامنے آتے تھے، وہ بھی ان کو اسکول اور یونیورسٹیز میں اسٹڈی کرتے تھے اور ریڈ آؤٹ کرتے تھے. ایک اور بات اس سے وہ میں شامل کرتا ہوں کہ جیسے میں بولا کہ وہ قابل بچے
قابل اسٹوڈنٹس یا ٹیچر جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے تھے. تو تقریباً مڈ آف 16 سینچری میں، تقریباً 16 سینچری کے درمیان میں اوریجنلی جو تھے اصل وہ جو تھے وہ پلیس جو تھے یا ڈراماز جو تھے وہ انگلش لینگویج میں لکھی گئی. اوریجنلی کب لکھی گئی؟ ان دا مڈ آف 16 سینچری. یہ آپ لوگ ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے لیٹن کو اپنے لیے ایک ماڈل بنایا تھا، یعنی لیٹن کو فالو کرتے ہوئے اس نے وہ اسپیسیفکلی انگلش میں اس نے کیا کہ وہ ڈرامہ لکھنا شروع کی. اور کون تھے سب سے پہلے ڈراماٹسٹ جو صرف انہوں نے صرف انگلش لینگویج میں ڈرامہ لکھی تھی؟ اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس نکولس اودال ہیں، جس کا فرسٹ ڈرامہ جو تھے وہ رال روسٹر ڈوسٹر جو ہے، یہ اس کے ایک ڈرامہ ہے. دوسرا ہمارے پاس جان سٹیلس ہے، اس کا ایک بہت زیادہ اچھا کامیڈی ہے کہ گرامر گروٹنز نیڈل. یہ اس نے ایک ڈرامہ لکھی تھی. کون سی ڈرامہ؟ جو فرسٹ انگلش پلیس تھی ان میں سے یہ تھی. اور جو ہمارے پاس تامس سکلیو ہے، اس نے ایک فرسٹ ڈرامہ جو لکھی تھی وہ گروبک تھی. سیکنڈ جو اس نے لکھی تھی اس کا دوسرا نام فیرکس بھی ہے. اور اس نے اور ایک اور ڈرامہ اس نے لکھی تھی فیرکس اینڈ پوریکس، اس نے یہ ڈرامہ لکھی تھی. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ دو ڈرامے جو ہے، یعنی یہ فرسٹ دو پلیز جو تھی یہ دونوں ہمارے پاس تھے کامیڈیز. دیکھیں یہ فرسٹ یعنی نکولس اودال نے جو ڈرامہ لکھی ہیں رال روسٹر ڈوسٹر، اور جو جان سٹیلس نے جو گرامر گروٹنز نیڈل لکھی ہے، یہ دونوں ہمارے پاس ایک کامیڈیز. جبکہ لاسٹ والے نے اس رائٹر نے جو لکھے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ٹریجڈیز. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوا فرسٹ پیریڈ آف ایلزبیتھن ڈراما. سیکنڈ پیریڈ میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پراپرلی یونیورسٹی ویٹس کو اور شیکسپیئر اس طرح اس کے بارے میں ہم پورا اس کو اسٹڈی کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے. تو آج یہ ہوا ہمارا لیکچر. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال وغیرہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. اگر سوال وغیرہ نہ بھی ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو کائنڈلی میرے سے کوآپریشن کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ ملتا ہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.